یہ کہانی ہے ایک ہپو کی جو زمین کا بادشاہ ہے اور ان شیرنیوں کی جو زمین کی ملکہ ہے۔ اور جب بادشاہ اور ملکہ آمنے سامنے آئے تو پھر صرف ایک ہی زندہ بچتا ہے۔ جی ہاں، گرمی عروج پر تھی۔ ہپو جو عام طور پر اپنے زیادہ تر دن پانی میں گزارتا ہے تاکہ اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھ سکے، آج غلط جگہ پھنس گیا تھا۔ جھیل کی گہرائی کم تھی، پانی گرم ہو چکا تھا اور ہپو کا جسم بھاری، کمزور اور سست ہو چکا تھا۔ تب بھی جھاڑیوں میں کچھ حرکت ہوتی ہے۔ ایک، دو، تین، پھر چار شیرنیاں خاموشی سے نمودار ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بھوک اور دموں میں گھبراہٹ تھی۔ وہ جانتی ہیں یہ آسان شکار نہیں، لیکن بھوک نے ہمت بڑھا دی تھی۔ پہلی شیرنی آگے بڑھتی ہے، پھر دوسری، اور اچانک پورا غول حملہ کر دیتا ہے۔ پانی کے چھینٹے، دھول کا بادل اور ایک زوردار آواز، ہپو کی گرج۔ اس کا جبڑا کھلتا ہے، ایک ایسا جبڑا جو 1800 PSI سے زیادہ قوت سے کاٹ سکتا ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ ایک شیرنی کو دور اچھال دیتا ہے۔ زمین کانپ جاتی ہے، لیکن دوسری شیرنیاں نہیں رکتی۔ وہ پیچھے سے، پہلو سے، ہر طرف سے گھیرنے لگتی ہیں۔ ہپو اب غصے میں ہے۔ اس کا جسم زخمی ضرور ہے، مگر اس کا دل اب بھی جنگلی ہے۔ وہ چپٹتا ہے، پانی اچھالتا ہے اور ایک جھٹکے سے دو شیرنیوں کو کیچڑ میں پٹک دیتا ہے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، سورج مزید گرم ہوتا جاتا ہے اور ہپو کے جسم کی گرمی خطرناک سطح پر پہنچنے لگتی ہے۔ وہ جانتا ہے اگر ابھی ٹھنڈے پانی تک نہ پہنچا تو اس کا انجام وہی ہوگا جو شیر چاہتے ہیں۔ ہپو لڑکھڑاتے ہوئے چلنے لگتا ہے۔ زمین خشک ہے، کیچڑ چپکی ہوئی ہے اور شیر اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ وہ جانتے ہیں شکار اب کمزور ہو چکا ہے۔ ایک موقع، ایک غلط قدم اور سب ختم۔ لیکن ہپو کے اندر ابھی جان باقی ہے۔ ہر قدم کے ساتھ وہ زمین ہلا دیتا ہے۔ اس کے پاؤں کے نیچے مٹی پھٹتی ہے اور آنکھوں میں آگ جل رہی ہے۔ 6 گھنٹے گزر چکے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، آسمان پر بادل چھا چکے ہیں، دونوں طرف تھکن ہے، لیکن جنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ شیرنی پھر سے لپکتی ہے۔ ہپو ایک بار پھر پلٹتا ہے اور اپنے جبڑے سے زمین ہلا دینے والی آواز نکالتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ہے، جنون ہے، جذبہ ہے اور دل میں صرف ایک ہی بات ہے، زندہ رہنے کی چاہ۔ وہ بہت بڑا جانور ہے، وہ کسی بھی طرح اس خاموش قاتل سے ڈرنے والا نہیں۔ آخرکار ہپو گھسٹتا ہوا دوسری جھیل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پانی میں داخل ہوتا ہے، اپنا جسم ٹھنڈا کرتا ہے اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی رات میں بہت دیر ہے۔ شیر خاموشی سے بیٹھے ہیں، ان کے چہروں پر شکست نہیں، احترام ہے۔ آج انہوں نے سیکھا یہ پانی کا بادشاہ کمزور نہیں ہوتا۔ یہ جنگ کسی جیت یا ہار کی نہیں تھی، یہ جنگ حوصلے، برداشت اور قوت کے توازن کی تھی۔ افریقہ کی اس جھیل میں آج ایک ہپو نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ طاقت صرف جسم میں نہیں ہوتی، طاقت دل میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ جنگلی کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی ہی مزید حیران کن جنگلی داستانوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی ہاں، جنگل میں ہر دن ایک نئی جنگ ہے اور جنگ میں ایک نیا سبق۔